ام سلیم بنت ملحان یہ ابو طلحہ زید بن سہل انصاری کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ کا یہ معمول تھا، نماز فجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ادا کیا کرتے تھے۔ نماز فجر ادا کر کے دوپہر تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے، گھر نہیں آتے تھے۔ دوپہر سے پہلے تھوڑی دیر اذان ظہر سے پہلے گھر آتے، قیلولہ کرتے۔ قیلولہ کہتے ہیں نماز ظہر سے پہلے تھوڑی دیر سونا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو آپ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ نماز ظہر پڑھی، پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ اور آپ کا ایک بیٹا تھا جو بہت بیمار تھا، بہت سخت چھوٹا بیٹا تھا، بیمار تھا۔ نماز ظہر پڑھ کے آپ کا یہ معمول تھا، پھر نماز عشاء پڑھ کے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے اجازت لے کر گھر آیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ نماز مغرب کے ٹائم بھی گھر آ جایا کرتے تھے۔ آج جب یہ حضور کی بارگاہ میں تھے تو یہ روزہ سے تھے، نماز ظہر پڑھ کے حضور کی خدمت میں رہے۔ نماز ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کے چھوٹا بیٹا تھا، آپ کا شہزادہ تھا، ان کا وصال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں آج کی عورت ہوتی تو پہلے تو 2 گھنٹے روتی اور پورے محلے کو بتا دیتی، پھر کہتی جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کو یہ پتا تھا کہ میرے شوہر حضور کی خدمت میں گئے ہیں، لہذا انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو خود غسل دیا، کفن پہنایا اور گھر کے ایک دیوار کے ساتھ جو ہے لٹا دیا۔ نماز مغرب کے وقت ابو طلحہ انصاری جو ہیں افطاری سے پہلے تشریف لائے۔ آپ کی زوجہ محترمہ، یہ بیوی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا اخلاق، اس کی خدمت خاوند کے حق میں کیسے ہونی چاہیے۔ گھر میں تشریف لائے، آپ کی زوجہ نے آپ کے سامنے افطاری رکھی، افطاری کی، نماز مغرب پڑھ کے حضور کی بارگاہ سے واپس آئے، نماز عشاء پڑھی، پھر آئے گھر میں رہے اور سو گئے۔ سونے کے بعد عمل زوجیت آپ نے پورا کیا، نماز فجر سے پہلے اٹھے، غسل کیا، مسجد کی طرف جانے لگے تو پوچھا آج میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا، تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کافی دنوں سے بیمار تھا، آج پرسکون نیند سو رہا ہے، آج بڑے سکون سے آج ہی وہ سو رہا ہے اور بڑے دنوں کے بعد پرسکون سویا ہے۔ اچھا، آپ بڑے مطمئن ہو گئے کہ واقعی سو گیا۔ بیوی کا صبر دیکھیں اور بیوی کے اپنے خاوند کے بارے میں خدمت دیکھیں۔ آپ کی بیوی کہنے لگے کہ میرے خاوند ابو طلحہ، میں ایک سوال کرتی ہوں آپ سے، اگر بندے نے کسی پڑوسی سے کوئی ادھار لیا ہو، کوئی چیز ادھار لے لی ہو اور اس چیز کو استعمال کرتا رہا ہو، پھر جب وہ استعمال کرتا رہا ایک دن اس کے پڑوسی نے اسے وہ چیز مانگ لی، بتاؤ کیا ہمیں اس کو اس کی چیز واپس لوٹا دینی چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری کہنے لگے بالکل وقت پہ لوٹانی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے وقت پر ہمیں چیز دی اور ہم اس کے چیز کو استعمال کرتے رہے، اب جب وہ ہمیں مانگ رہا ہے تو ہم وقت پہ اس کو لوٹا دیں۔ بیوی کہنے لگی بس یہی آپ کو سمجھانا تھا، ہمارا بیٹا اللہ نے ہمیں دیا تھا اور وہ بیمار ہوا اور اللہ نے ہم سے واپس لے لیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، کیا ہمیں اس پہ ناشکری کرنی چاہیے یا صبر ادا کرنا چاہیے؟ آپ کے خاوند کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا میری بیوی جس طرح تو نے مجھے بات سمجھائی ہے نا، اس بات سے تو ہر خاوند کو اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے، اور کہا ہمارا بیٹا رب نے واپس لے لیا اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ باپ نے بیٹے کو دفنایا، حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا ماجرا سنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دعا عطا فرمائی اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے تیری بیوی نے جو اس بیٹے کی تکلیف پہ صبر کیا ہے، رب نے تم دونوں کو جنت عطا فرما دی۔ ہماری بیویاں کیسی ہوتی ہیں؟ ہماری بیویوں کے اندر تو یہ صبر بھی نہیں ہوتا، فوتگی ہو جائے تو پورے خاندان کو پہلے کار ہو جاتی ہے، خامد جہاں کام چھوڑ کے آ جاؤ۔ صحابیہ نے کیا کیا؟ ان کو پتا تھا میں نے خامد کو بتانا ہے، لیکن انہوں نے اپنے خاوند کے حقوق پہلے ادا کیے، افطاری پہلے خدمت میں پیش کی، کھانا خدمت میں پیش کیا، کپڑے دیے،
اور جب انہوں نے سمجھا میں نے اپنے خاوند کے حقوق زوجیت جو ایک بیوی کا حق بنتا ہے میں نے وہ ادا کر دیا، اب میرا خاوند ذہنی طور پہ فریش ہے، لہذا اب میں اپنے خاوند کو بات بتاتی ہوں۔ ہمارے ہاں خاوند کام سے تھکا آتا ہے، گھر میں بیٹھتا نہیں تو بیوی پہلے لسٹ سامنے پکڑا کے رکھتی ہے، کبھی اے بھی لے آؤ، اے بھی لے آؤ، اے بھی کرو، یہ بھی کرو۔ ہمیں اپنی بیویوں کے اس معاملے میں پرورش کرنی ہے، ان کی تربیت کرنا ہے کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات کا یہ عمل تھا، بیٹا فوت ہو گیا لیکن انہوں نے پہلے اپنے خاوند کا حق ادا کیا، افطاری پیش کی ہے، کھانا پیش کیا، اور جب سارے معاملات ہو گئے پھر جا کے وہ مسئلہ بتایا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، اللہ نے ہم سے بیٹا لے لیا۔ مائیں نیک ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کو ہمیشہ روشن فرماتا ہے۔